رسول اللہ یا علی گنج ولی اللہ دست دعا برائے معرفت حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارزکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نادی علیا مظہر العجائب تجدہ عونا لاکا فی النوائب کل ہم وغم سینزلی بولایتک یا علی یا علی یا علی رب فاستجب دعاءنا واقبل ثناءنا وجم بینی وبین علیائنا بحق محمد وعلی والسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہ من الاولین والآخرین برحمتک یا ارحم الراحمین بارئلہ ذکر آل محمد قبول فرما جو جیسی حاجات لے کے دروازہ حسین علیہ السلام پہ حاضر ہے شہزادی قبول فرما بولے وہ بندہ جو سخی حسین کے دروازے سے مانگ کے کھانے کا عادی ہو میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ سرکار مصطفیٰ کی نبوت کا واسطہ حیدر کرار کی ولایت عظمیٰ کا واسطہ زندگی کے سانس اتنے عطا کر جو حیدر کرار کی ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں زندگی کے آخری لمحاتوں دیدار علی نصیب فرما قبر کی مشکل چار دیواری میں چہاردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا میدان قیامت میں شفاعت حضرت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما میرا اللہ بانیان مجالس کی صف عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما اس مجلس عزا کا ثواب ان کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما مجلس آل محمد میں کوئی بیمار ہے تو مالک صحت عطا فرما بانیان مجالس سمیت کسی کی گود اولاد کے لیے ترستی ہے شبیر کا صدقہ ماتمی فرزند نصیب فرما جب بندہ مجلس آل محمد میں اتنے سخت موسم میں حاضر ہے کوشش کرے اپنی زبان کو حرکت دے کہ اس دعا پہ ضرور آمین کہ میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ ہمارے بچوں کو ولایت آل محمد پہ استحکام نصیب فرما میرا اللہ وارث کائنات کے ظہور میں تعظیم فرما میرے وارث پاک کا ظہور ہو جائے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما رب صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اس بندے کے مذہب میں علی واجب ہے صلوات بلند و صدرہ وسلم پھر بھی جوش ولا سے اپنی اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے اول تاخر بجات بلند صلوات اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے وارث زمانہ آپ کو سلامت رکھے مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے ممبر آل محمد کی صورتحال آپ کے سامنے ہے برسر ممبر ڈھیر سارے مولا کے عزتدار ذاکرین تشریف فرما ہے مجھے بھی مجلس آل محمد کے لیے سفر درپیش ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو مجھے اتنی دیر پڑھنا ہے جتنی دیر میں حسین نے حرکو علیہ السلام بنا ابتدائی مجلس سے حاضر ہوں ہر ذاکر نے اپنے اپنے حصے کا ذکر جناب سیدہ کے حوالے سے کیا تو میرا دل ہے جتنے لمحات میرے پاس میسر ہیں میں اس بیوی کا تذکرہ کروں جس کے دروازے پہ مصطفیٰ نے نبوت رکھ دی ایک حدیث اعلی محمد سے آج کی مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں اور باوجود اس حدیث کا میں نے انتخاب اس وجہ سے کیا
کیونکہ 5 سال جیسے ہی میں باب قبلہ سے علی ابن ابی طالب کے حرم میں داخل ہوتا تھا تو سب سے پہلے میری نگاہ جس حدیث کو رکتی تھی اس حدیث کو آج کی مجلس کا سرنامہ بنا رہا ہوں۔ حدیث لکھیے مَثَلُ عَلِيٍّ فِيكُمْ كَمَثَلِ الْكَعْبَةِ الْمَسْطُورَةِ۔ حدیث میرے محمد مصطفیٰ سرکار کی، سرکار نے فرمایا یاد رکھنا اس امت میں علی کی مثال وہی ہے جو کعبے کی ہے۔ مَثَلُ عَلِيٍّ فِيكُمْ كَمَثَلِ الْكَعْبَةِ الْمَسْطُورَةِ۔ علی کی مثال تمہارے درمیان وہی ہے جو کعبے کی ہے۔ النظر الیہا عبادت، جس کی طرف دیکھنا عبادت ہے، جس کا طواف کرنا اس امت پہ واجب ہے۔ میں نہیں جانتا کون کتنی دیر سے ذکر آل محمد میں بیٹھا، کون تازہ دم ہے اور کس کی عقیدہ تھکا ہوا۔ میں آج کی مجلس کا میں پہلا جملہ آپ کے مجمع کے حوالے کرنے چلا۔ سرکار نے فرمایا علی کی مثال زمانے میں کعبہ جیسی ہے۔ کیسا کعبہ؟ جس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، جس کا طواف کرنا یعنی حج کرنا امت پہ واجب ہے۔ تو بندہ خدا اگر علی ابن ابی طالب کا مذہب تجھے مل گیا ہے تو ولایت علی ابن ابی طالب کے سامنے کھڑے ہو کے اپنا حجرہ نسب نہ دوڑا۔ اور جس علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہو، نام لینے سے عبادت حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ آباد ہے وہ بندہ جو سینہ سب میں علی واجب ہے۔ جس علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھنا ثواب ہو۔ سردی کا موسم میں کسی کو زحمت نہیں دینے لگا کہ ضرور میرے ساتھ بولو، بولنا ہر کسی کے اپنے نصیب کا اعداد مجلس میں ضروری نہیں ہوتی، مجلس میں سننا، مجلس سننا واجب ہوتا ہے۔ سرکار نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ گھر جا کے سوچنا چہرہ علی کا دیکھو، عبادت خدا کی کیسے ہے؟ سلامت رہو، ہاتھ جو علی کے لیے بلند ہو جاتا ہے۔ اس حدیث کی میں نے صرف ڈیفینیشن آپ کے سامنے پڑھنی ہے، واقعہ دہرانا ہے اور میں مجلس چھوڑنے لگا ہوں۔ یہ کس وقت سرکار مصطفیٰ نے فرمایا کہ مَثَلُ عَلِيٍّ فِيكُمْ كَمَثَلِ الْكَعْبَةِ الْمَسْطُورَةِ، کیونکہ مصطفیٰ اپنی مرضی سے کہتا کچھ نہیں، وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ جب عرب کے کچھ ناجائز معزز مصطفیٰ کے سامنے آئے اور آ کے کہنے لگے سرکار آپ کے کہنے پہ ہم نے آپ کے خدا کو مانا ہے، آپ کی اکلوتی بیٹی سن بلوغت کو پہنچی ہے، اگر جناب محسوس نہ کریں تو ہم خواستگار ہیں تیری بیٹی کے۔ سرکار مصطفیٰ نے فرمایا اتنی جرأت میرے سامنے تم نے کی کیسے؟ تم جانتے ہو بیٹی میری ہے مگر اس کی شادی کا ولی خدا ہے۔ میں بندہ دیکھوں جو گھر سے جناب سیدہ کی عظمت سننے کے لیے میرے سامنے امام حسین کی مقدس چاردیواری کے اندر بیٹھا ہے، بیٹی میری ہے مگر اس کے مقدر کا فیصلہ خدا کرے گا، میری بیٹی کی شادی کا ولی خدا اللہ ہے۔ اور سرکار نے فرمایا واپس چلے جاؤ، ان میں سے کوئی زیادہ ناجائز معزز تھا وہ اپنی کرسی سے اٹھا، سرکار اگر آپ نے خواستگاری قبول کر لیں میں اتنا جہیز دے سکتا ہوں، میں اتنا حق مہر ادا کر سکتا ہوں، میں اتنی اونٹنیاں دے سکتا ہوں جن میں سے ایک اونٹنی اگر کسی بندے کے پاس ہو تو وہ برباد عرب کو آباد کر سکتا ہے۔ سرکار مصطفیٰ نے اپنا دائیں ہاتھ مٹی پہ رکھا، زمین سے کچھ سنگریزے اٹھائے، سرکار نے اس کے چہرے پہ مار کے فرمایا وہ نبوت کو دنیا کی دولت میں توڑنے آیا ہے۔ سلامت ہے مولانا میری نبوت اور عصمت کو دنیا کی دولت میں تولنے آیا ہے۔ یہ دیکھ یہ مٹی پہ تھے تو سنگریزے تھے، دست مصطفیٰ پہ لگے تو ہیرے جواہرات بن گئے، یہ شرمندہ ہو کے لوٹے۔ ہو سکتا ہے آج کی مجلس صرف میں نے اس جملے کے لیے شروع کی ہو، خدا را میرے انتخاب کو ضائع نہ کیجئے گا۔ انہوں نے 2 قدم اٹھائے، امامی صاحب کی بلا پیچھے سے سرکار مصطفیٰ بولے اور میرے دروازے پہ آنے والے ناجائز زبانیں کھولنے والے سنو، اگر میری بیٹی کے فضائل سن سکتے ہو، میری بیٹی اتنی بلند ہے جس کی شادی کا کمی بھی عرش سے اترے گا۔ کیا کرے گا اس زبان کو اگر عظمت بطول میں نہ بولے؟ اتنی بلند ہے میری معظمہ شہزادی جس کی شادی کا کمی بھی عرش سے اترے گا۔ بندہ خدا پھر اپنے میزان عقل میں تول کے بتا جن کے کمی نوری ہوں،
ان کی اپنی خلقت تیرے جیسے کیسی ہو سکتی ہے؟ سرکار میں جاؤ اپنے اپنے عقیدے اپنے اپنے عمل کے مطابق اعمال سر انجام دو. آج میری بیٹی کی شادی کا کمی عرش سے اترے گا. میں کسی اخبار کا صفحہ نہیں پڑھنے لگا بلکہ قرآن کی آیت تیری جھولی میں اتارنے لگا ہوں. اللہ کا قرآن کہتا ہے لا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارے ماتھے کے بل سجدہ کرتے ہیں. مجھے قسم ہے اس چوکھٹ کی جہاں ستارے ماتھے کے بل سجدہ کرتے ہیں. اللہ نے ستارہ بھیجا. جاتے ہی دہلیز سیدہ پہ رک نہیں جانا یا دہلیز علی پہ سجدہ گزار نہیں ہو جانا. پہلے سرزمین حجاز کے 3 چکر لگانے ہیں. ہر بندہ اپنے اپنے عمل کے مطابق، ہر بندہ اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عمل انجام دینے میں مصروف. بھجن دعا فرمائیے گا. کسی بندے نے اپنے گھر کو غسل دیا، کسی نے اس پہ چراغا کیا. بندہ دیکھو جو ہاتھ باندھ کے میری مجلس میں بیٹھا ہو، اگر اس کے چہرے پہ ولایت علی کا عطر نہ چمکے تو میں ذاکری چھوڑ کے گھر نہ چلا جاؤں. ہر بندے نے اپنے اپنے عمل انجام دیے، ہر بندے نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اپنے گھروں پہ چراغا کیا. پورے حجاز میں اکیلا گھر علی بن ابی طالب کا جس میں کوئی چراغا نہیں تھا. کسی بندے نے علی بن ابی طالب کا دروازہ بجایا. اے فرزند ابو طالب، آپ کے علم میں نہیں ہے آج آسمان سے ستارہ اترنے والا ہے. جس دروازے پر وہ ستارہ آئے گا مصطفیٰ کی بیٹی اس کے گھر کا مقدر ہو جائے گا. علی آپ نے چراغا ہی نہیں کیا، علی آپ نے روشنی نہیں کی. علی نے فرمایا جا اپنے کام کر، گھر کے چراغ بجھا کے. جس خدا کا سجدہ علی نے نہیں بھلایا وہ اللہ علی بھلا دے گا. زبان ہو تو دروازہ سیدہ پہ بولنی چاہیے. گھر کے چراغ بند کر کے جس خدا کا سجدہ علی نے نہیں بھلایا وہ اللہ علی ابن ابی طالب کو بھلا دے گا. فاطمہ اسے کہتے ہیں جو زندگی کے ہر لمحے مصلی عبادت پہ بیٹھے. وقت نہیں میرے پاس، میرے بزرگان ممبر پہ بیٹھے زیادہ دیر زحمت ہے انتظار کرنا میں سوء ادب سمجھتا ہوں. فاطمہ اس شہزادی کو کہتی ہیں جو ساری زندگی کی ہر لمحے مصلی عبادت سے غافل نہ ہو. اگر کرو برداشت تو ایک جملہ میری زبان پہ آ گیا اور زبان پہ آ جائے روکنا میری عادت نہیں. مسلمانوں کی ام حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کوئی اتنی مقدس تھی بنت مصطفیٰ والدت الحسنہ بعد الظہر وصلت العصر. کوئی اتنی معظمہ تھی مصطفیٰ کی بیٹی جس نے ظہر پڑھ کے زمانے کو حسن دیا. ظہر میں ماں کا سر بھی سجدے میں تھا، بیٹے کا سر بھی سجدے میں تھا. آتے ہی جن کے شہزادے سجدے اور زمانے کے امام بن جائے اس بی بی کی عظمت کا جملہ میری زبان پہ ہے. سنبھالیے گا میں آپ کا سلام کرنے لگا. وہاں سے فرشتہ چلا، یہاں سے بنت مصطفیٰ مصلی عبادت پہ بیٹھی. میری شہزادی نے تسبیح اٹھائی کیونکہ تاریخ اسلام کی پہلی تسبیح میری شہزادی نے جناب حمزہ کی قبر کی مٹی سے بنائی. جس نے زمانے کو اللہ کی تسبیح کرنے کا رنگ سکھایا، ڈھنگ سکھایا، جن کے سجدوں سے فرشتوں نے سجدے سیکھے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میرے سامنے 1000 دروازہ کھلا میں کس دروازے داخل ہو کے اپنی نوکری مکمل کر دوں. 3 وقت ہیں اللہ کے قرآن میں نماز پڑھنے کے. نمازیں 5 ہیں مگر نماز پڑھنے کے اوقات قرآن نے 3 بتائے. ایک فجر ہے، پھر ظہرین ہے، پھر مغربین ہے. میری شہزادی فجر کے وقت مصلی عبادت پہ آتی تھی مگر میری شہزادی کے چہرے سے نور نکلتا جس سے پورا مدینہ منور ہو جاتا. لوگ پریشان ہو کے مصطفیٰ سرکار کی محفل میں آتے. سرکار ابھی سورج چڑھا نہیں ہے، چاند غائب ہونے کے قریب ہے، یہ پورے مدینے میں روشنی کیسی ہے؟ سرکار کہتے پریشان نہ ہو جاؤ میری بیٹی مصلی عبادت میں ہے. چلو بزرگان مجلس میں ڈھیر بیٹھے مجھے دعا کر دیں. ضروری نہیں جو یہاں سن رہے ہیں وہی سن رہے ہیں. 5-6 کیمرے میری مجلس میں پتہ نہیں کہاں تک ذکر سید آ جاری ہے. پھر ظہرین کی نماز کے وقت بنت مصطفیٰ مصلی پہ آتی. زرد رنگ کا نور میری شہزادی کے چہرے سے نکلتا تو پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لیتا. مدینے کے بندے سرکار مصطفیٰ کے سامنے سرکار یہ کون سا نور ہے جو سورج کی روشنی پہ غالب ہے، جس نے سورج کو اپنا چہرہ چھپانے پہ مجبور کر دیا. سرکار کہتے تھے پریشان نہ ہو جاؤ، حسنین کی پاک اماں مصلی عبادت پہ ہے. پھر نماز مغربین کا وقت ہو جاتا، پھر رنگ بدل کے پھر نور نکلتا جو آسمان زمین کو اپنے قبضے دیتا. میرے سامنے لکھنؤ کراچی کا مجمع ہوتا،
مجھے پتہ لگتا میں منبر اعلی محمد پہ کیا پڑھنے لگا ہوں، کیونکہ علی ابن ابی طالب کا عاشق ان پڑھ ہو سکتا مگر جاہل نہیں ہو سکتا. میں تیری امانت تیرے حوالے کرنے لگا ہوں. تیسری دفعہ مدینے کے بندے مصطفیٰ کے دروازے پہ آتے، سرکار یہ پورے مدینے میں پھر نور کیسا ہے؟ سرکار کہتے واپس چلے جاؤ، میری بیٹی مصلی عبادت پہ ہے کوئی سیدہ کی عظمت میں میرے ساتھ اپنی زبان شامل کر کے علی کے دروازے پہ ولادت کا سجدہ کرنے والا. اللہ اور فاطمہ میں یہی فرق ہے، جو آسمانوں سے نور کو زمین پہ بھیجے وہ خدا ہوتا ہے، جو زمین سے واپس آسمانوں پہ بھیجے وہ فاطمہ ہوتی ہے. جو وہاں سے نور یہاں بھیجے اسے خدا کہتے ہیں، جو زمین سے نور واپس آسمانوں کی جانب بھیجے اسے فاطمہ کہتے ہیں. علی ابن ابی طالب کے گھر کا طواف کرنے لگ گیا وہ زہرہ نام کا ستارہ. میری شہزادی نے مصلی عبادت سنبھالا. میرے بزرگوں جناب علی عباس سلوی صاحب نے تسبیح سیدہ پہ جملہ کا، تو اس لیے میں نے یہ جملہ انتخاب کیا. میری شہزادی نے ہاتھ میں اٹھائی تسبیح، ستارے نے کیا طواف شروع پورے حجاز کا. میری شہزادی ستارے کو دیکھ کے پڑھ رہی ہے اللہ اکبر. میاں جی دعا فرمائیے کہ جملہ میری زبان تک آ گیا، امانت سمجھ کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. جن کی زبانوں سے وہ اکبر بنے، جن کی تسبیح دہرانے پہ وہ اکبر بنے، جن کا سجدے میں سر رکھنے سے وہ خدا بنے. میں اس گھر کی عظمت اور اسی حدیث پہ آج کے مجلس تمام کرنے لگا. میری شہزادی نے تسبیح شروع کی اللہ اکبر. جتنی دیر اس ستارے نے حجاز کا طواف کیا میری شہزادی پڑھتی رہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اور جیسے ہی ستارے نے پوری نجاست کو چھوڑ کے طہارت پہ سجدہ کیا، علی ابن ابی طالب کے دروازے پہ ستارہ ماتھے کے بل سجدے میں گرا، جس کا ذکر قرآن حکیم سورہ واقعہ میں موجود ہے، گھر جا کے تسلی کر لینا. جیسے ہی میری سیدہ کے علم میں آیا کہ ستارہ تو علی کے دروازے پہ جھکا، میری شہزادی نے تسبیح بدلی الحمدللہ الحمدللہ. علی ابن ابی طالب کی ولایت سینے میں ہو تو جملہ نکلتا ہی الحمدللہ ہے. جتنی دیر ستارہ علی کے دروازے پہ میاں جی سجدے میں رہا، میری شہزادی پڑھتی رہی الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سپتین میں جب ستارے نے دوبارہ سر اٹھایا تو میری شہزادی کی زبان سے 33 مرتبہ الحمدللہ نکل چکا تھا. جب ستارے نے واپس سر اٹھایا اور جانب آسمان ستارے نے سفر شروع کیا، میری شہزادی نے تیسری دفعہ تسبیح بدلی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لکارا جو ہاتھ نہ کٹی چہرے پہ مسکرا رکھ میں تیرا سلام کرا. ستارے کے آنے پہ 34 دفعہ اللہ اکبر. ستارے کے سجدہ ریز ہونے پہ 33 مرتبہ الحمدللہ. ستارے کے واپس جانے پہ 33 مرتبہ سبحان اللہ. آواز پروردگار بطول تیری تسبیح مجھے اتنی پسند آئی، جو نماز پڑھے گا اسے نماز کا ثواب دوں گا، جو نماز کے بعد تیری تسبیح پڑھے اگر 1000 نماز کا ثواب نہ دوں فاطمہ کا خدا ہی بنے. علی مستعید اونچا بول ہے غریب. جس گھر کی مستور کی تسبیح کا مقابلہ نماز نہ کرے، رب جانے اس گھر کی طہارت کا معیار کیا ہو. یقیناً میرا دل تھا کہ میں فضیلت کے جملے پہ منبر چھوڑ دیتا، مگر تیرے اندر موجود عظمت سیدہ اور سادات کی عزت کے جو ہائے بلند ہو گئی تو جملہ ماتم کا مجھے کہنا پڑے گا. جس دروازے پہ مصطفیٰ آہستہ بولتے تھے اس دروازے پہ 300 بدماش اونچا بولا. امام صاحب قبلہ فاضل ہیں مذہب اہل بیت کے، ان سے تائید ادھار مانگ کے اب تک جملہ پہنچا رہا ہوں. میاں جی دعا فرمائیے گا. 28 سفر جنازہ اٹھا رسول کا. لوگ کہہ دیتے بنت مصطفیٰ جناب مصطفیٰ کے بعد 45 دن زندہ رہی. تیرے بہتے ہوئے آنسوؤں کی قسم کوئی کہتا ہے 75 دن زندہ رہی. کچھ لوگوں نے لکھا 95 دن زندہ رہی.
لوگ کہہ دیتے ہیں کہ بطول کے دروازے پہ حملہ ہوا، ممبر آل محمد پہ کھڑا ہوں، جوانی میں غرق ہو جاؤں اگر تیری ہائے کے لیے جھوٹ بولوں، مجھے ذکر ولایت علی ابن ابی طالب کی قسم، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ حملہ ہوا بطول کے دروازے۔ اللہ تیری ہائے قبول فرمائے۔ بالکل تحمل کے ساتھ ایک جملہ مطلب کا ضرور پہنچانا چاہ رہا ہوں، ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ حملہ ہوا بطول کے دروازے پہ۔ اگر میری آواز سے تیری ہائے بلند ہو جائے تو یقیناً تیرے اندر روحانیت مجلس حسین ابن علی میں بیٹھنے کی وجہ سے صرف بطول کا در نہیں جلا، چاروں طرف سے آگ لگی۔ علی ابن ابی طالب کے گھر کی چھت گر گئی تھی، علی ابن ابی طالب کے گھر کی خط دیواریں گر گئی تھی۔ میں اپنے نوکر ہوں، چلو میں تفصیل کے ساتھ جملہ سنا دیتا ہوں۔ انہوں نے میاں جی وہ 300 بندہ تلاش کیا تھا جن کے گھر کا کوئی نہ کوئی بندہ علی کی تلوار سے مارا ہوا تھا۔ اس نے انتخاب کر کے کہا بندے وہ بھیجنے ہیں جو بطول کے دروازے کا حیا نہ کریں۔ اگر بزرگوار مجھے نہ روکے تو میں تفصیل کے ساتھ کھول کے جملہ نہ پڑھتا، اب انہوں نے کہہ دیا تو مجھ پہ کہنا واجب ہے۔ محمد مصطفیٰ کا بڑا بزرگ صحابی ربیع بن کعب کہتے ہیں اتنے گھوڑے مدینے کی گلیوں میں دوڑے جو ہمارے بچے ڈر گئے۔ یہ 300 بدماش جناب بطول کے دروازے پہ ہے کوئی جناب سیدہ کی مجلس میں ہائے کرنے والا؟ اتنا مشکل زمانہ بطول پہ تھا، مصلی کی عبادت پہ کپڑے کا رکھ یہاں دے کے روتی تھی کہ میں بنت مصطفیٰ اگر بابا کا ماتم کروں تو کسی بندے کو میری آواز ناگوار نہ گزر جائے۔ یہ ممبر آل محمد پہ علی ابن ابی طالب کے دروازے کے نوکر اور خادم کے جوڑے ہاتھ کی لاج رکھ کے ماتم کی صدا بلند کرنا، میں تیرا سلام کر کے جا رہا ہوں۔ مصلی عبادت میں بیٹھ کے چھپ چھپ کے روتے تھی۔ اچانک جناب سیدہ کے دروازے پہ دستک ہوئی، روکے کہ یہ ملکہ زنجبار دروازے پہ چلی جا، اگر اتنے دنوں بعد ان کو جناب سیدہ کہتی اتنے دنوں بعد اگر ان کو میرے بابا محمد کا کام آیا ہے، اگر کوئی بندہ ہے تو علی کی بارگاہ میں بھیج، اگر کوئی مزدور پوچھا دار ہے اسے میرے مصلی کے قریب بھیج، مجلس میں جہاں سید بیٹھے تیری ہائے سے مجھے اندازہ ہو جائے گا۔ جناب ملکہ زنجبار نے دروازہ کھولا، حیرت سے بند کر کے کہتی او بنت مصطفیٰ تیری اپنی قسمت ہے تو پرسے والے، مگر عجیب پرسہ ہے آگ جلانے کا سامان لائے، عجیب پرسہ ہے لکڑیاں جلانے کا سامان لائے۔ جناب سیدہ نے فرمایا ملکہ زنجبار دروازہ بند کے واپس ہو جا، ان لوگوں نے مجھے بابا کے دربار جاتے دیکھا ہے، جناب مصطفیٰ کو میرے لیے نبوت کی کرسی چھوڑتے دیکھا ہے، دروازے پہ آپ نہ جاؤ، دروازہ میں خود کھولوں گی۔ مجلس آل محمد میں جہاں سید بیٹھا ہے، پیش کی معذرت قبول کر کے میں جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جناب سیدہ نے دروازہ کھولا، عرب کا 300 بدماش میری شہزادی نے دروازے پہ دیکھا، میں رک کے جملہ کہوں تاکہ تیری ہائے کا سامان ہو جائے۔ میری شہزادی نے باہر کھڑے بندے سے مخاطب ہو کے کہا بندہ خدا تو نہیں جانتا اس گھر میں مصطفیٰ کی بیٹیاں رہتی ہیں، یہ گستاخ چہرہ پھیر کے کہتا ہے رہتی ہیں تو میں کیا کروں؟ مجھے حکم دیا گیا ہے بطول کے گھر کو چاروں طرف سے آگ لگا دو، علی ابن ابی طالب کے گلے میں رسیاں ڈال کے اسے دربار لے آؤ۔ جناب سیدہ کے جتنے مصائب تیرے ذہن میں ہے، میری شہزادی کا دروازہ چلا، بطول اپنے مصائب پہ نہیں روئی، میری شہزادی کا محسن مارا گیا، میری شہزادی اپنے بچے کے جنازے پہ نہیں روئی، میری شہزادی کے سامنے بیٹیوں کو ڈرایا گیا، میری شہزادی
लानतुल्लाह अलैहि। साहिबान मोहतरम इत्मीनान से सफ़े अज़ाम और तशरीफ रखें। ज़ेर मिंबर हैं शायर आले इमरान सैयद ज़ाकिर सैयद कलंदर अली शाह साहब आप खानेवाल, और इनके बाद ज़ाकिर अहले बैत मुरीद हाशिम साहब आप काठावाला, और उनके बाद ज़ाकिर ज़फ़र अब्बास इमामी, और उनके बाद जनाब अली औसजा कल्लू आप बखर, और उनके बाद ये तमाम मद्दाह आले मोहम्मद इस मजलिस से अज़ा से खिताब फरमाएंगे।